کیا شکرانے کے نفل پڑھنا جائز ہے؟ جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے سنا ہے کہ شکرانے کے نفل نہیں پڑھنے چاہیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، بعض لوگ غلط نسبت بھی کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکرانے کا سجدہ ثابت ہے، اور سجدہ بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد کنایہ ہے، یہ یعنی نماز سے کنایہ ہے۔ یہ تو ویسے بھی شکر کے طور پر نیکی کرنی چاہیے ہمیں، تو کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے، سجدہ شکر بھی کیا جا سکتا ہے، وضو کر کے باقاعدہ 2 نفل پڑھیں گے تو اور زیادہ اچھا ہے، روزہ رکھ لیں گے تو بھی ٹھیک ہے، صدقہ کر دیں گے تو بھی ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے ثبوت ضروری نہیں ہے، بلکہ شکر قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ شکر کا کوئی اسپیسیفک طریقہ بیان نہیں کیا، اس کا مطلب ہمیں آزادی دی گئی ہے کہ ہم کسی بھی طرح شکر ادا کر لیں، تو نفل بھی شکرانے کے پڑھ سکتے ہیں آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں شکرانے کا، آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی نیکی کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام بعض دفعہ شکرانے کے طور پر صدقہ کیا کرتے تھے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی خبر لے کر آیا نا کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے، انہوں نے شکرانے کے طور پر وہ جو چادر تھی نا اپنی اس کو گفٹ کر دی جو یہ خبر لے کر آیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں شکرانے کے طور پر، یہ نام کے لیے ثبوت ضروری نہیں ہے، کام کے لیے ثبوت ضروری ہے، نام آپ اس کو کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ شکرانے کے طور پر کون سی عبادت کی جائے؟ ہم جس طرح نماز شکر پڑھتے ہیں، کیا اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ نورین صاحبہ انڈیا سے۔ دیکھیں، شکرانے کے طور پر کوئی بھی نیک عمل کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ کسی کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کام کرتے ہیں جس میں سامنے والا خوش ہو جائے، تو اسے خوش کرنے کے لیے تھینک یو بھی بولا جاتا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے بعض دفعہ گفٹ دے دیا جاتا ہے، بعض دفعہ اسے اپنے گھر پہ بلایا جاتا ہے، دعوت کر دی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی بہت سارے طریقوں سے خوش ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے بھی خوش ہوتے ہیں، صدقہ سے بھی خوش ہوتے ہیں، تلاوت سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ تو ضروری ہے کہ گناہ چھوڑیں، گناہ چھوڑنے سے اللہ جتنا خوش ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پہ نماز ہے، صدقہ ہے، تلاوت بھی کی جا سکتی ہے۔ روزانہ کتنے نوافل پڑھنے چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ کثرت سے نفل نماز پڑھو، تو روزانہ کتنے نفل پڑھیں جو کثرت میں شمار ہوں گے؟ کیا اس کی کوئی مقدار طے ہے یا نہیں؟ کاشف علی، اتر پردیش۔ بھائی نوافل، نفل اضافے کو کہتے ہیں، تو نوافل کا مطلب ہی جو غریبی ہے آپ کی طرف سے، کوئی اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، تو وہ جتنے زیادہ پڑھیں اچھا ہے۔ اپنے فرائض واجبات پورے کرنے کے بعد، حقوق العباد پورے کرنے کے بعد جتنا ٹائم ملے نوافل پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب جتنا فرائض و واجبات یعنی جو ضروری اللہ کے حکام ہیں ان کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اتنا کسی اور چیز کے ذریعے نہیں۔ لیکن انسان جو ہے نوافل عبادت کر کر کے اللہ کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو یعنی علماء اس حدیث کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں اس کا کوئی عضو بھی اللہ کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں ہوتا۔ تو نوافل کی کثرت انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ بلکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اصل تو بندہ اور اللہ کا تعلق بنتا ہی نوافل سے۔ فرائض واجبات تو ایسی چیز ہے جو کرنی ہے، وہ تو ڈیوٹی ہے، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا اللہ سے تعلق کتنا وہ تو نوافل سے پتہ چلے گا کہ آپ خود سے اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں۔ نفلی صدقات ہو گئے اور نفلی عبادت ہو گئی، نفلی روزے ہو گئے، تو یہ تو جب پتہ چلے گا کہ جو آپ اضافی کتنا کرتے ہیں اللہ کے لیے، اس سے آپ کے اللہ کے تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی، اہل جنت کی، اس میں نوافل کی کثرت کو اللہ نے بیان کی ہے کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے نوافل جتنے چاہیں پڑھیں اچھا ہے۔ ہاں، اس سے آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، حقوق العباد، وہ ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنے زیادہ کہ پڑھنا شروع کر دیں یا اتنی نفل عبادت میں مشغول ہو جائیں کہ والدین کے بنیادی حقوق یا بیوی بچوں کی بیسک حقوق ضائع ہونا شروع ہو جائیں، یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ باقی جتنے چاہیں پڑھیں، اور کچھ نوافل ایسے ہیں جن کی احادیث میں ترغیب ہے، جیسے صدقات و خیرات میں تو جتنے چاہیں کریں، اور روزے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایام 20 کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، یعنی چاند کی جو 3 تاریخیں ہیں 13، 14 اور 15، ان تاریخوں کے روزے، اور پیر اور جمعرات کا روزہ۔ اس کے علاوہ بھی کبھی موڈ ہوا تو آپ روزہ رکھ لیں، کوئی پیر جمعرات کی قید نہیں ہے۔ ویسے ہی انسان کا بعض دفعہ منگل کو روزہ رکھنے کا موڈ ہوتا ہے تو منگل کو رکھ لیں۔ تو جتنے چاہیں نفل روزے، اور نفل نماز میں جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی ہے۔ تو آپ اگر اپنے نوافل میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو تہجد کی نماز پڑھیں آپ سب سے پہلے، اور اس کے علاوہ پھر اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز۔ بعض علماء کہتے ہیں اشراق اور چاش ایک ہی نماز ہے، اور جمہور علماء کہتے ہیں الگ الگ نماز ہے۔ تو مجھے
جو ہے نا پوری دلائل سے تحقیق نہیں ہے، میں دونوں علماء کے اقوال میں جانتا ہوں تو میں دونوں کے قول نقل کر دیتا ہوں۔ بہرحال چاشت و اشراق کو الگ الگ پڑھ لیں تو ڈبل ہو جائے گی، اس میں کیا جا رہا ہے۔ جو اشراق کا وقت ہے جمہور کے قول کے مطابق وہ سورج جب ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے پھر شروع ہوتا ہے، اور چاشت کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ جب سورج بالکل درمیان میں پہنچتا ہے 45 کے زاویے پر، اس کے بعد آپ زوال سے پہلے، یعنی چاشت کی نماز زوال سے پہلے تک رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اوابین کی نماز ہے، چاشت ہی کی نماز کو حدیث میں اوابین کی نماز کہا گیا ہے۔ تو یہ گریبیاں ہیں، جتنی چاہیں لگائیں اتنا اچھا ہے، البتہ سنت موقدہ پڑھنا بہرحال ضروری ہے جو 12 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو۔ تو شکر میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس نے دی ہے مانو کہ وہی دینے کے قابل ہے، اس کے علاوہ کسی کو دینے کا اختیار نہیں ہے۔ اس لیے اسلام میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا تو اللہ کہتا ہے اس کا حساب کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ اس لیے ہم نعرہ صرف یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ بولتے کیوں نہیں لگے گا؟ یا علی مدد بولو نا، نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ نے جب ہمیں بنایا تھا پانی سے، اس بنانے میں کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں جب میں خود مختار ہوں، میں نے بنایا، تو ضرورتوں میں پکارو گے بھی کسے؟ صرف مجھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، اللہ کے دینے سے پیغمبر کے پاس بھی اختیارات آ گئے۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ اس شرک کی نفی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، نہ پیغمبر کو نہ کسی ولی کو۔ معجزے جو پیغمبروں سے صادر ہوتے ہیں وہ پیغمبروں سے نہیں ہوتے، وہ اصل میں کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کسی پیغمبر کو اختیار نہیں دیا کہ جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، نہ، جب اللہ نے چاہا پیغمبر پہ وحی نازل کی کہ اے نبی آپ چاند کی طرف اشارہ کریں، میں اپنی قدرت سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ نبی نے اشارہ کیا، اللہ نے ٹکڑے کر دیے۔ تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ پھر جوڑنے والا بھی کون چاند کو دوبارہ؟ اللہ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا کہ لاٹھی زمین پہ ڈالو میں سانپ بنا دوں گا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ جب چاہو آپ لاٹھی کو سانپ بنا دو۔ اگر اللہ نے یہ اختیار دیا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی زمین پہ ڈالی تھی پہلی دفعہ اور وہ سانپ بنی تھی تو موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگتے نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے، ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اتنا خوف زدہ ہو گئے اس سانپ سے۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ واپس پلٹ اور اس کو ہاتھ میں پکڑ لے۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، جس خدا نے اس لاٹھی کو سانپ بنایا ہے وہی رب اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنا دے گا۔ پتا چلا کہ بھائی موسیٰ نہ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے تھے، نہ سانپ کو ریورس کر کے دوبارہ لاٹھی بنا سکتے تھے۔ یہ سارے کام کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے، پانی کے کنارے آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور پریشان کہ پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا، بنی اسرائیل نے پوچھا انا لمدرکون، اے موسیٰ مر گئے، آج تو ہم مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں مرے، بلکہ میں لاٹھی ابھی ڈالوں گا، پانی پہ ماروں گا اور اپنی طاقت سے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا۔ نہ 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 نہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، جس اللہ نے اتنی مدد کی ہے آج دوبارہ وہ مدد کرے گا۔ کرے گا کیسے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، مدد ضرور آئے گی، یہ نہیں پتا کیسے آئے گی۔ ان معی ربی، میرے ساتھ رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کہا کہ لاٹھی پانی پہ مار، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اللہ نے اپنی قدرت سے اس پانی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ سارے کام کون کر رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ۔ تو پیغمبروں کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، فرشتوں کے پاس اختیارات نہیں ہے۔ آپ کو لوگ شرک پہ ابھاریں گے، بولیں گے لو بھیا مفتی صاحب اوٹ پٹانگ باتیں کر کے جا رہے ہیں، بارش برسانے کے فرشتے الگ ہیں، موت کا فرشتہ الگ ہے بھائی۔ تو جب موت دینے کا اختیار فرشتے کے پاس ہے، بارش برسانے کا اختیار فرشتے کے پاس ہے، تو کیا پیغمبروں کے پاس اولاد دینے کا اختیار نہیں ہو سکتا؟ بگڑی بنانے کا اختیار نہیں ہو سکتا؟ نہ نہ نہ، موت کا اختیار فرشتے کے پاس نہیں ہے۔ موت
روح نکالنے کا کام فرشتے سے لیا جاتا ہے، اختیارات فرشتے کو نہیں دیے جاتے۔ اس کی مثال ایسے ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، آپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب اس پہ سائن کر دیں، میں قلم سے سائن کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں لے بھائی مفتی صاحب نے قلم سے سائن کا کام لیا ہے، لہذا قلم کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ سائن کر سکتا ہے۔ آپ نے کیا کیا، وہ پین مجھ سے لے لیا اور کہا آئندہ کبھی سائن کروانا ہوا تو چونکہ آپ قلم سے سائن کرواتے ہیں لہذا میں ڈائریکٹ قلم سے کہہ دیا کروں گا کہ وہ سائن کر دے۔ میں کیا کہوں گا میرے بھائی، قلم کے پاس نہ میرا نام لکھنے کا اختیار، نہ قلم کے پاس ایک تحریر لکھنے کا اختیار، قلم کا کام ہے جیسا جیسا میں اس کو جہاں جہاں گھماؤں گا اسی حساب سے وہ گھومے گا۔ تو اللہ میاں نے بھی موت کے فرشتے کو گچی سے پکڑا ہوا ہے اور بولا ہوا ہے کہ جیسے جیسے میں تجھ سے کام لوں گا اس طریقے سے تو روح قبض کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم موت اور حیات کی دعا کبھی فرشتے سے نہیں مانگتے، کبھی ہم یہ نہیں کہتے اے اسرافیل، اے موت کے فرشتے کائنڈلی تھوڑی سی مجھے 1 سال کے لیے مہلت دے دے۔ ہمیں پتہ ہے یہ فرشتے کے پاس اختیارات نہیں ہے۔ ہم دعائیں کس سے مانگتے ہیں بھائی؟ اللہ سے۔ اے اللہ ابھی اس نے دوسری شادی کرنی ہے، ابھی 4 کرنی ہے، اے اللہ اس کو تھوڑی زندگی مزید دے دے، کرنے کے بعد یہ اس نے ویسے ہی مر جانا ہے تھوڑے دنوں میں، ابھی کیا کر دے، اس کو اختیارات دے دے، ابھی تھوڑی سی مہلت دے دے۔ تو بھائی اللہ فرشتوں سے کام لیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کے پاس اختیارات آ گئے ہیں۔ اللہ نے خضر علیہ السلام سے بھی کچھ کام لیے ہیں، اختیارات خضر علیہ السلام کو بھی نہیں دیے۔ تو نہ اختیارات پیغمبروں کے پاس نہ فرشتوں کے پاس، یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ ایک اور طریقے سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، بولتے ہیں لو بھائی یہ وہابڑے، وہابیوں کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑے، کہتے ہیں یہ وہابڑے عجیب بات کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، جب ان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے پولیس سے مدد مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں؟ بھائی یہ پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو واہ، پولیس سے مدد مانگنا جائز اور نبی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ معاذ اللہ، انہوں نے تو نبی کا مقام پولیس سے بھی گھٹا دیا۔ بھائی جان آپ بحث کو خلط ملط کر رہے ہو۔ مدد 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اسباب کے تحت اور ایک اسباب سے ہٹ کے۔ جب پولیس سے ہم مدد مانگتے ہیں تو وہ سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے، فون کرو گے آپ، وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلتے ہوئے آئیں گے، سائنسی اسباب اختیار کریں گے۔ اسباب کے اندر جو مدد مانگی جاتی ہے وہ شرک نہیں ہے، وہ تو ہم صبح شام ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ مدد مانگنا شرک ہے جو اسباب سے ہٹ کر، اللہ کوئی سبب نہ بھی ہو تو بھی کام کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، زندہ رہنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کوئی سائنسدان مانے گا؟ نہ، لیکن اللہ نے بچا کے دکھا دیا۔ عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا، کوئی سائنسدان مانے گا؟ بولتے کیوں نہیں مانے گا۔ ایک ایتھیسٹ نے کہا جب سے یہ ویڈیو کیمرے ایجاد ہوئے کرامتیں بند ہو گئی ہیں، تو کسی نے جواب میں دیا کہ بندر کا انسان بننا بھی بند ہو گیا جب سے۔ کہتے ہیں نا یہ سائنسدان کے بندر سے بنے ہیں۔ میں ابھی جنگل میں گیا ہوں نا، وہاں شپاٹا، اتنی مشکل سے ایک اوکاچی مچی اتنی مشکل سے یاد ہوا تھا جاپان میں، ایک شپاٹا، تو وہاں اتنے بندروں کی قسمیں نظر آئیں، کوئی جوئیں نکال رہا ہے۔ میں نے کہا کوئی ایسا بندر دیکھو یار جو تھوڑا تھوڑا انسان بننا شروع ہو گیا ہو، تھوڑا سا لک آ رہا ہو اس کو۔ بے شک کروڑوں سال میں ہوا ہو بھائی، کروڑوں سال میں کچھ بندر تو ایسے ہوتے جو آدھے بندر ہوتے آدھے وسیم لگ رہے ہوتے، غفار لگ رہے ہوتے۔ ایک ایسی نسل ہونی چاہیے تھی نا۔ یہ کیا بات ہے کہ ڈائریکٹ بندر نے چھلانگ مان کے انسان بنا اور بیچ کی ساری نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئیں؟ تو اس لیے یہ سب پھینکنے کی باتیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں جب سائنٹسٹ کیا کریں تو بیٹھ کے لپیٹا کرو، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، فضول باتیں ہیں بالکل۔ خدا سے باغی کر رہے ہیں تمہیں۔ تو میں تو بھی گیا، میں نے بندروں کو بہت غور سے دیکھا، جہاں بندر آتے میں دیکھتا تھا، میں دیکھ شاید یہ والا بننے والا ہو بھائی، تھوڑا بن چکا ہو، کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ یا تو بندر تھے یا ڈائریکٹ ہم انسان تھے، بیچ کی کوئی نسل ہمیں نظر نہیں آئی۔ اور آپ کہہ سکتے ہو آپ نے ایک جنگل دیکھ لیا نا، ساری دنیا کے جنگل گئے ہو، تو ابے تم لوگوں نے تو ساری دنیا کے سائنسدانوں نے تو دیکھ لی ہے نا، کیمرے تم نے فٹ کر کے گئے ہو، تمہیں بھی اب تک کوئی نظر نہیں آیا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ اور اگر بندر سے بنا بھی ہے تو بندر کیسے بن گیا؟ بندر تک بننا آسان ہے؟ بندر بھی تو ایک اللہ کی مخلوق ہے، اس کی آنکھیں دیکھو، اس کی ناک دیکھو، یہ بھی سافٹ ویئر ہے بھائی، یہ بھی خود بخود ایوالو ہو کے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ ایک تو میں باتیں بھولنے بہت لگا ہوں، یہ میں حافظہ کمزور نہیں ہے میرا، کہیں آپ سمجھیں کہ حافظہ کمزور ہے، میرا توجہ ایک دم ایک ٹاپک کی طرف ہوتی ہے تو پورا اسی میں گھسیڑ دیتا ہوں میں اپنے آپ کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہاں عقیدے کی بات کر رہا تھا، توحید کے اسباب سے ہٹ کے کام کون کر سکتا ہے؟ اللہ۔ تبھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے
دعا کہتے ہیں اسباب سے ہٹ کے کسی کو پکارنا. پولیس سے ہم دعا نہیں مانگتے. تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے نبی کو پکارو گے تو یہ اسباب کے تحت نہیں ہے, یہ اسباب سے ہٹ کے ہے, لہذا یہ والی پکار شرک ہے. تو یہ شرک اللہ کے ساتھ ناشکری ہے کہ میں نے بنایا, میں نے پیدا کیا, اور میں نے پیغمبروں کو اپنے انٹروڈکشن کے لیے بھیجا کہ مجھے پکارو, تم نے اسی پیغمبر کو معبود بنا لیا. عیسائیوں نے کیا کیا ہے, کہا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, معاذ اللہ. کون نے اللہ کو باپ بنا دیا, معاذ اللہ, نقل کفر. اللہ نے کہا واہ بھائی واہ, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں آدم کی طرح ہے. آدم کے نہ تو باپ تھے اور نہ ماں تھے. تو اے عیسائیوں تمہیں کیا ہو گیا کہ آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے, جو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے, اور جو ماں کے ذریعے پیدا ہوا اس کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو. تو تمہیں کیا ہو گیا بھائی, کیسی عقل ہے؟ کیوں نہیں کہہ دیتے اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا؟ کیا ہوتا ہے بھائی, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پھر یہاں ورغلائیں. لو بھائی, جبریل آئے تھے, انہوں نے کہا تھا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اے مریم میں تجھے ایک بیٹا ہبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اسباب کے بغیر بیٹا ہو رہا تھا نا, بغیر باپ کے بیٹا ہو رہا ہے, اسباب کے تحت ہے, وداؤٹ اسباب ہے, کوئی لاجک بنتی ہے؟ تو جبریل کیا کہہ رہے ہیں, میں دے رہا ہوں. اس کا مطلب جبریل بھی بغیر سبب کے بگڑی بنا سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. نا 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 نا, یہ نسبت مجازی ہے. بعض دفعہ کام کوئی کر رہا ہوتا ہے, کسی سے لے رہا ہوتا ہے, تو نسبت مجازن اس کی طرف کر دی جاتی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کرنا صرف اللہ کا اختیار ہے, نبی کو بھی اختیار نہیں. لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ, اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, نبی ناجائز چیزوں کو حرام کر کے جائیں گے. ہیں بھائی, ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے اے نبی آپ حرام حلال کا رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے, ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے آپ بری چیزوں کو حرام کون کرے گا, آپ کریں گے. بھائی حرام اللہ ہی کرے گا, لیکن چونکہ نبی کی زبان کے ذریعے کرے گا اس لیے مجازن نسبت کس کی طرف کر دی؟ بولو, نبی کی طرف کر دی. یہ نسبت مجازی کہلاتی ہے. حقیقت میں کون کر رہا ہے؟ اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں. آپ ہوٹل میں جاتے ہو یا کسی کی دعوت میں جاتے ہو, کسی نے پوچھا بھائی تو نے کتنی بریانی کھائی, آپ نے کہا میں 2 پلیٹیں کھا گیا. اگلا کہہ رہا ہے کم بخت تجھے بریانی کھانے بھیجا تھا, پلیٹیں کھانے تھوڑی بھیجا تھا میں نے تجھے, تو کیا کر کے آیا ہے؟ تو آپ کیا کہو گے, بھائی کھائی بریانی ہے, لیکن بریانی اور پلیٹوں کا ظرف مظروف کا رشتہ ہے آپس میں. ظرف اور مظروف کا, یہ علماء سمجھتے ہیں نا, ظرف اور مظروف کا رشتہ ہے. تو بعض دفعہ ظرف بول کے مظروف مراد لیا جاتا ہے کیونکہ دونوں کا ریلیشن بہت مضبوط ہے. اس میں حکمت یہ کوانٹٹی بتانے کے لیے کہ کتنی کھائی ہے میں نے. اگر میں بتاتا 2 بریانی کھا گیا تو تمہیں کیا پتا چلتا کوانٹٹی کتنی ہے؟ تو میں نے 2 پلیٹیں کہا, یعنی اتنی بریانی جتنی 2 پلیٹوں میں آ جاتی ہے. تو مجازی نسبت کے لیے کوئی مصلحت ہوتی ہے تو اللہ نے بھی کہا نبی حرام کر کے جائیں گے, یہ بتانے کے لیے کہ نبی کا فریضہ کیا ہے. نبی کا کام میڈیکل سائنس یا بزنس یا کاروبار نہیں ہے, نبی کا کام ہے شریعت بیان کرنا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ مولوی صاحب امریکہ کینیڈا جاپان کیا کرنے جا رہا ہے, جاپان میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں, یہ مولوی کیا سائنسدان ہے جو وہاں جا رہا ہے؟ بھائی جاپانیوں کو سب کچھ پتا ہے, حلال و حرام کا علم جاپانیوں کے پاس نہیں ہے, یہ پیغمبروں کے پاس ہے. یہ پیغمبر کا فریضہ ہے. جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو علماء پیغمبروں کے وارث ہیں. اب یہ علماء کا فریضہ ہے, تو جاپان میں اگر علماء پیدا ہوتے تو ہم وہاں جا کے یہ بیان نہ کرتے. سمجھتے ہو؟ ساری چیزیں انگریزوں کے پاس نہیں ہے. حلال و حرام کا علم کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے, کیونکہ پیغمبروں کا علم مسلمانوں کے پاس ہے. تبھی تو انگریز کو پتہ ہی نہیں کہ سور حلال ہے کہ حرام ہے. انگریز لیگل انلیگل دیکھتا ہے, حلال و حرام ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. شراب حلال ہے حرام ہے نہ, انگریز دیکھے کہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے. صحیح ہے نا, ہم لیگل انلیگل تھوڑی دیکھتے ہیں. اگر لیگل بھی ہو شراب پھر بھی ہمارے ہاں کیا ہے؟ حرام, کیونکہ پیغمبر نے حرام قرار دے دیا ہے. یہاں تو شراب لیگل ہے, آپ لوگ پیتے ہو کیا؟ پی کے آیا ہوا ہے تو بھائی تھوڑا پیچھے چلا جائے, کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ بعض پی کے آیا ہوا ہوتا ہے, عجیب سی باتیں کر رہا ہوتا ہے. آج ایک آدمی کو ہم نے دیکھا دوپہر کو پتہ نہیں بھاگ رہا ہے, جاگنگ کر رہا ہے بے تکے ٹائم پہ. میں نے کہا یہ کون سا جاگنگ کا ٹائم ہے, پاؤں میں چپل پہنے ہوئے ہیں, عجیب اسٹائل. تو انہوں نے کہا بعض دفعہ پی کے یہ بھی ہوتا ہے, پینے کے بعد کوئی بھروسہ نہیں ہوتا بھائی. ایک صاحب کو ہم نے دیکھا بیٹھے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تقریر کی تیاری کر رہے ہیں, انہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کو کہہ رہے ہیں پیا ہوا ہے. تو میرے بھائی, تو یہ نسبت حلال و حرام کی مجازی.
اس لیے سب اختیارات صرف اور صرف اور صرف کس کے پاس؟ اللہ کے. میں بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, جلدی جلدی موضوع کو مکمل کر رہا ہوں. زیمبیا میں آج میرا آخری بیان ہے, اس کے بعد مجھے پتلی گلی سے نکلنا ہے. تو دوسرا کام شکر گزاری میں اللہ کی عبادت. دنیا کے ہر مذہب میں عبادت ہے یا نہیں؟ اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرو. تو عبادت کیسے کریں؟ اللہ نے بتایا وضو کر کے 5 ٹائم بولو نماز پڑھو. پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ. زندگی میں ایک بار حج کرو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے. میرے گھر کی زیارت کرو. رمضان کے روزے رکھو. یہ آپشنل نہیں ہے کہ جاب مشکل ہے, مزدور ہے. نہ بھائی, جب رمضان آیا ہر صحت مند مقیم پر رمضان کے روزے لازم ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری جاب بہت ڈیفیکلٹ ہے. نہ اللہ کا حکم آسان ہے, لچکدار نہیں ہے. خوب سمجھ لو, لچک نہیں ہے اس میں. جب کہہ دیا تو کہہ دیا. آج بہت ہلکا لے لیا اللہ کے حکم کو. نمازیں ایسے, میں بھی جہاز سے جب اترا, ایتھوپیا ہمارا جہاز اترا تھا, تو فجر کی نماز جو ہم جب اترا تو نماز کا ٹائم باقی تھا, تو ہم نے جلدی سے نماز پڑھی, پھر ہم آ کے بیٹھے. تو اب اس کے بعد جو فلائٹیں آ رہی ہیں, میں نے بہت سارے لوگ دیکھے آ کے مسجد میں قضا ہو گئی فجر اور نماز پڑھ رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے جہاز میں کیوں نہیں پڑھی نماز؟ کہہ رہے ہیں وہ جہاز میں جگہ نہیں تھی. وہ بھائی جیسے چاہو یعنی اصل میں تو نماز میں بھی کھڑے ہو کر فرض, جہاز میں بھی فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے. فرض نماز بیٹھ کر بولو نہیں ہوتی. قبلہ رخ ہونا اور کھڑے ہونا ضروری. لیکن اگر جہاز میں آپ کو کھڑے نہیں ہونے دے رہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے نماز پڑھو, لیکن اس کو لوٹا لو. لیکن پڑھو تو ضرور, چھوڑنے کی اجازت تھوڑی ہے. اگر نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ میدان جنگ میں قضا کرنے کی اجازت دیتا. اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, اگر تم دشمن سے لڑ رہے ہو, خوف کی حالت میں ہو, تو کھڑے ہو کر یا سوار ہو کر پڑھ لو. قضا کرنے کی اجازت نہیں. تو میں نے داڑھیوں والے ٹوپیوں والے لوگ دیکھے بھائی, کہہ رہے ہیں یار وہ ایکچولی جگہ نہیں تھی, اب پڑھ رہے ہیں. بھائی آپ کسی بھی طریقے سے پڑھتے پھر لوٹا لیتے اس کو. آپ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو جب نماز کا یہ حشر نمازیوں نے کر دیا ہے تو باقی حکام کا کیا ہوگا؟ تو بھائی کوئی صورت نہیں ہے نماز قضا کرنے کی, سمجھتے ہو؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے گردن کا ہلا کے کر پڑھنی پڑے گی آپ کو. پانی نہیں ہے, تیمم. یہ ساری رخصتیں اللہ نے اس لیے تو دی ہے کہ وقت سے مت ٹالو. اگر نماز کو اپنے ٹائم سے ٹالنے کی اجازت ہوتی, اللہ کہتا کوئی بات نہیں, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں, بلکہ گھر جا کے آرام سے تسلی سے چھٹیوں میں پڑھ لینا جب فرصت ملے گی تمہیں. ابھی چھٹیاں آنے والی ہیں, تمہارے امتحان ہوں گے, تو چھٹیاں آئیں گی اسی وقت ساری لوٹا دینا اکٹھی بیٹھ کے. تو مذاق تھوڑی ہے نماز. تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ایسی کی تیسی کچھ بھی ہو جائے. آج کل تو ایسی بہترین ایپلیکیشن آ گئی ہیں جہازوں کے سفر میں. آپ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرو, اس میں اپنے فلائٹ کا ٹائم اور جہاں ارائیول اور ڈپارچر کا ٹائم لکھو, وہ پورا ٹائم نماز کا کہ جہاز کس وقت کہاں ہوگا, کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کون سی نماز کا ٹائم داخل ہو رہا ہوگا, قبلہ کدھر ہوگا. اللہ نے اتنی آسانی کر دی ہے, سمجھتے ہو؟ اور مستورات کو بھی نماز پڑھوایا کرو. بہت سے نمازی ہم نے دیکھے اپنی بیگم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, ابے اب کون جائے گا, وضو کرے گا, ابے چھوڑ بعد میں بیگم کا. بھائی جان ابھی آزمائش ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. خود بھی پڑھنا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی. ٹرین کا سفر ہو, بس کا سفر ہو, نماز نہیں معاف ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ کہہ رہے نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, اس کو دائیں بائیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ تیسرا کام, یہ رمضان کے روزے ہو گئے, حج ہو گیا زندگی میں ایک بار. اس کے بعد اللہ نے کچھ چیزیں ہم پہ ویسے ہی حرام کی ہیں جو اخلاقیات میں آتی ہیں, ان کا عبادت سے تعلق نہیں بلکہ اخلاقیات سے. اس میں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. زنا کا آلٹرنیٹ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ بولو, نکاح دیا. غیر مسلم نکاح نہیں کرتے, زنا کرتے ہیں, اور اگر شادی کرتے بھی ہیں بہت دیر سے کرتے ہیں. ان میں کوئی اگر بالغ ہوتے ہی شادی کر لے اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. آپ عمل کر کے دکھاؤ, بولو بے وقوف تم ہو, ہم نہیں ہیں. ایک غیر انگریز سے میری بات چیت ہو رہی تھی, تو میں نے کہا ہماری سوسائٹی میں اتنی عمر میں لوگ نکاح کرتے ہیں. اس نے کہا آپ کا کلچر ہے. اب میں نے زیادہ بحث نہیں کی, بھائی کلچر نہیں ہے, ہمارا مذہب ہے. کلچر تو کہتا ہے آزادی دلاتا ہے آپ کو, تو آپ اپنے عمل سے بتاؤ بھائی جلدی نکاح کیا کرو. کوئی پوچھے کیوں, بولا ہمارے مذہب کا حکم ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے, جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر آپشنل رہتا ہے وہ, ہے بھائی, پھر کوئی عقل چلتی ہے, پھر ایکچولی بات ہوتی ہے کچھ.
کوئی بھی آپ کا باس ہو, آپ کو آرڈر دے یار یہ چیک ہے جا کے کیش کرا کے لو, آپ بولے ایکچولی سر ایکچولی میرے پیٹ میں درد ایکچولی, وہ بولے گا بھائی تو نے جاب کرنی ہے نہیں کرنی, نکل یہاں سے. تو اللہ کو اتنا ہلکا لے لیا بھائی. تو اللہ کہہ رہا ہے جب جس میں نکاح کی استطاعت ہو فوراً کیا کرے وہ نکاح. اے اللہ خرچہ ہوگا بہت زیادہ, ٹینشن. اللہ نے کہا غیر مسلم کیلکولیٹر لے کے بیٹھے گا, ابھی میری اتنی تنخواہ, حالانکہ اس کی بیوی آنے کے بعد اس کا خرچہ ہو ہی نہیں رہا ہے کم بخت کا, 1 روپے دھیلا نہیں بیوی پہ خرچ کرنا, پھر بھی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہم نے سارا خرچہ خود کرنا ہے, پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کیلکولیٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی, اللہ کہتے ہیں نکاح کرو اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ پہ توکل کرو. جو اللہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے تو وہ بیوی آنے کے بعد تمہارے مال میں برکت نہیں دے سکتا کیا؟ نہ نسل کو روکو نہ شادی سے روکو. غیر مسلم کہتا ہے بچے 2 ہی اچھے, ہوتے 2 بھی نہیں ہیں, لیکن بہرحال کہتا ہے کیا ہے بچے 2 ہی اچھے. اسلام کہتا ہے نہیں نہیں بھائی, رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کیا, اللہ کو خاندانی آدمی پسند ہے. پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئیں, ہو سکتا ہے جنت کے دروازے پہ اللہ لکھ دے فیملی کے ساتھ آؤ, پھر کیا کرو گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں تو 18 کے ساتھ نکل لوں گا, میں بولوں گا اللہ اور تو ہمارے پاس کوئی امال ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور تو ہمارے پاس, اللہ پہ توکل کرو میرے بھائی, کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھے رہا کرو. تمہارے ماں باپ کا احسان ہے تم پر کہ نسل نہیں روکی, تم پیدا ہو گئے. وہ بھی روک سکتے تھے, میرا باپ بھی 2 بچوں کے بعد نسل روک سکتا تھا, تو میں تھوڑی پیدا ہوتا. میرے والد نے کس پہ توکل کیا؟ اللہ پہ. اللہ اولاد دے گا. اور قرآن کہتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, نسل مت روکو بھائی, تمہیں کیا پتا تمہاری اولاد میں کون تمہارے لیے زیادہ کام کا نکل آئے. ایک صاحب کہنے لگے اتنے بچے ہوں گے, ہو سکتا ہے کوئی بگڑا ہوا نکلے. میں نے کہا بھائی اتنے پیدا کرو کہ 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو. اگر 2 ہوئے اور وہی بگڑ گئے تمہاری تو نسل گئی. کیا خیال ہے؟ نسل گئی تمہاری تو. غیر مسلموں بیچاروں پر ترس کی حالت ہے, انہوں نے نسل روک کے نا 2 بچے, پھر ان کا 2 پہ خرچہ تو 2 پہ بھی ہوتا ہے, 1 بچہ پھر 1 بھی نہیں. بڑھاپے میں تنہائیاں کاٹ رہی ہیں, خاندان تباہ, نہ چاچے نہ مامے. جب بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کے بچوں کے چاچے بھی ملتے ہیں, مامے بھی ملتے ہیں, خالو بھی ملتے ہیں, رشتے ملتے ہیں. یہاں کتنی خوشی ہوتی ہے جب میں آتا ہوں, یار یہ ہمارے چاچے, اتنے بڑے بڑے گھروں میں لوگ رہتے ہیں, اتنے رشتہ داری مضبوط ہے. سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا اگر نسل روک لی. یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے بھائی, ہم نے کسی فلاسفر کی اس میں نہیں سننی ہے. بیوقوف لوگ ہیں جو تمہیں پٹیاں پڑھاتے ہیں ایکچولی تربیت نہیں ہوگی, تو ان کی اپنے بچوں کی دیکھو کیا تربیت ہو رہی ہے. علماء کے بچے اکثر خدمت گزار ہو جاتے ہیں الحمدللہ, نافرمان ہو کے بھی لبرل لوگوں کے بچوں سے پھر بھی اچھے ہوتے ہیں. اور یہ تربیت کے چکر میں نا 2 بچے وہ بھی کیا نکلتے ہیں, ایک ہی انڈا وہ بھی گندا. ہم نے دیکھا ہے گھروں کے حالات, وہ بھی تمیز سے باپ سے بات نہیں کرتے. تو مت ناروں میں آؤ, جلدی بات کو سمیٹتا ہوں میں, بھائی کیا کروں یار بریک ہی نہیں لگ رہی. تو جلد نکاح کرنا ہے. زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح پیغمبروں کی سنت, اور زنا بدکاروں کی, برے لوگوں کی خصلت. تیسری چیز شراب. اخلاقیات میں کیا چیز آتی ہے؟ شراب اور نشہ. اتنی بری چیز ہے نا, 1 گھونٹ شراب کا پی لیا تو 40 دن نماز کی برکت ختم. فرض تو ادا ہو جائے گا, قضا کرنے سے گناہ سے بچ جاؤ گے. نماز کا جو پورا ثواب ملنا چاہیے تھا وہ اللہ 40 دن تک چھین لیتا ہے اگر سچی توبہ نہ کی. قریب بھی مت پھٹکو شراب کے. اور اس سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی, اس سے ٹینشن بڑھ جاتی. شراب پینے والوں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے, شراب سے بچنے والوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے. ہر نشے کی چیز سے دور بھاگو. اور اخلاقیات میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا صدقہ. ان تلقى اخاك بوجه طليق, جب کسی سے ملو مسکرا کے ملو. ایک دوسرے کی غیبت مت کرو, چغلیاں بولو مت لگاؤ, ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچو. کوئی اچھا کام کر رہا ہے اسے سپورٹ کرو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی اچھا کام کر رہا ہے سپورٹ تو کرتے نہیں, اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیوں اچھا کام کر رہا ہے بھائی؟ جب دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا انسان, سارے مزے دنیا میں لینا چاہتا ہے, تو یہ اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. بھائی اللہ نے کسی سے کوئی کام لے لیا, حسد مت کرو, رش کرو اس کے اوپر. حسد انسان کو کھا جاتا ہے. حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سوچا کرو بھائی یہ ترقی کر کے بہت آگے نکل گیا تو کیا ہوگا, جائے گا تو قبر میں ہی نا. کیا خیال ہے, ہم بھی وہاں جائیں گے تو کوئی بات نہیں, نکلنے دو آگے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی تقدیر میں تھا کہ اس کو زیادہ دے گا مجھے کم دے گا, تو اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں یار, چلو یار اس کو زیادہ مل گیا, یہ زیادہ خوبصورت ہے, یہ زیادہ صحت اچھی ہے, اس کی 4 ہو گئی ہماری نہیں ہو رہی, یار استغفر اللہ.
اس کی جو ہے وہ پیسہ فلاں کے پاس زیادہ آ گیا، فلاں کو جو ہے نا کاروبار میں ترقی ہو گئی، فلاں کی عزت زیادہ ہو گئی، ہونے دو یار، چلتا ہے یار، کوئی بات نہیں، ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی۔ شیطان کے ساتھ یہی تو پرابلم تھی، شیطان عبادت کرتا تھا، اس نے بولا یہ کیا مسئلہ ہو گیا یار، یہ آدم نیا نیا بنایا گیا اور اللہ کہہ رہے اس کو سجدہ کرو، یہ تو پرابلم کریٹ ہو گئی نا، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو معاذ اللہ نے پرابلم کریٹ کر دی ہے۔ میں اتنا پرانا، اور یہ دفتر میں کوئی نیا امپلائی آئے اور باس اس کو اپنے قریب کر لے، اور آپ 20 سال سے جاب کر رہے ہو، آپ کو دور رکھے، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو شیطان کو بھی غصہ آیا کہ بھائی اللہ میاں نے اس کو میرے سامنے بنایا اور مجھے کہہ رہے اس کو سجدہ کرو۔ اڑ گیا شیطان، اب بھائی تو چھوڑ دے یار، تجھے بھی تو اللہ نے ہی بنایا ہے نا، جتنا تجھے دیا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کر، کیا خیال ہے بھائی؟ اپنے سے کمتر کو دیکھ، اللہ تجھے گدھا بھی بنا سکتے تھے، اللہ تجھے خنزیر بنا سکتے تھے، تبھی حدیث میں آتا ہے دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھا کرو، کمتر کو دیکھو گے تو شکر کی توفیق ملے گی، اپنے سے اونچوں کو دیکھو گے تو سوائے احساس کمتری کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ دوسروں کی بیویاں دیکھ دیکھ کے لوگ احساس کمتری میں جا رہے ہیں، پردہ تو آج کل ختم ہو گیا نا، ابے اس کی بیوی اتنی خوبصورت، میری والی ایسی، تو ابے بھائی تو دیکھ بہت سارے تجھ سے زیادہ ہینڈسم ہیں، ان کو بیویاں تجھ سے زیادہ بدصورت ملی ہوئی ہیں، ان کو دیکھا کر۔ ہمارے ایک جاننے والے کی شادی ہوئی، اتنی ٹینشن میں نا، ہمارے استاد سے آ کے کہنے لگا میری دلہن مجھے بالکل پسند نہیں آ رہی ہے، میں بہت ٹینشن میں ہوں، شکل اچھی نہیں ہے، ڈپریشن میں گیا ہوا۔ ہمارے استاذ نے کہا ایسا کر، تو نے کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے؟ کہہ رہے بہت دفعہ دیکھا۔ کہہ رہے آج اس نیت سے دیکھ کہ اس ڈیزائن پہ تجھے یہ مل گئی، یہ اللہ کا شکر ہے یا نہیں ہے، اپنا ڈیزائن چیک کر دوبارہ سے۔ واقعی اس نے شیشے میں دیکھا، کہا کہ میں اب اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ آج تک اس نیت سے کبھی اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اب کمپیئر کر کے دیکھا کہ اس سے تو پھر بھی یعنی میں زیادہ بدصورت ہوں، تو اس ڈیزائن پہ یہ بھی غنیمت ہے اللہ کی۔ اپنا ڈیزائن دیکھتے نہیں ہو میرے بھائی، فلمی اداکاروں کو دیکھ رہے ہیں، تو اس سے نعمت کی ناقدری ہوتی ہے، انسان ٹینشن میں جاتا ہے۔ تو تقدیر پہ راضی رہو بھائی، جو ہے اللہ کا دیا، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ نے اس کو زیادہ نواز دیا، زیادہ دے دیا، کوئی بات نہیں۔ میں نے گھر میں بورنگ کروائی تھی، تو چند مزدور آئے، بڑی محنت سے بورنگ کر رہے تھے، اور ٹھیکیدار نا کرسی پہ بیٹھا ہوا چائے پہ چائے پی رہا ہے، بس وہ تو ٹھیکیدار تھا نا، اس نے ان سے کام لینا تھا۔ تو میں نے اس مزدور سے کہا کہ یار ٹھیکیدار کو کچھ بھی نہیں، وہ کام پیسہ زیادہ ٹھیکیدار کما رہا ہے، کام سارا تم کر رہے ہو، ہے بھائی؟ وہ تو صرف آرڈر پکڑتا ہے، مزدوروں سے رابطہ کرتا ہے، سارا پیسہ لے گا تو ان کو ان کے کمیشن دیا، اور سارا آرام سے بیٹھ کے دودھ پتی پی رہا ہے، پان گٹکا چبا رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے۔ تو میں نے مزدور سے کہا، میں نے کہا محنت تمہاری اتنی، پیسہ یہ کما رہا ہے، تمہیں غصہ نہیں آتا؟ اس مزدور نے کہا نہیں بھائی اللہ کی دین ہے یار، اللہ کسی کو اس طرح دیتا ہے، کسی کو اس طرح دیتا ہے، خوش۔ میں نے کہا دیکھو 2 منٹ میں اس نے مسئلہ کیا کر دیا، سارے ٹھیکیدار بن جائیں تو بورنگ کراچی میں ہوتا تو میں کہتا تمہارا باپ کرے گا پھر۔ بھائی اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ نے ٹھیکیدار بنا دیا اور کسی کو اللہ نے سارے ہی ٹھیکیدار بن جائیں، تو پھر تھوڑی، پھر کون بورنگ کرے گا بیٹھ کے؟ تو یہ اللہ کی دین ہے میرے بھائی، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، ویقبض، جس کے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ لیکن تسلی اللہ نے جس کے رزق کے دروازے کم کر دیے اس کو بھی دی ہے۔ بھائی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو اتنا کروڑ پتی بن گیا یہ بھی قبرستان میں جانے والا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بھی کہاں جانے والا ہے، اندر جا کے دونوں کیا ہو جاؤ گے؟ برابر۔ جب قبر کھود کے دیکھی جائے تو رکشے والے کی قبر میں اور 1000 گز کے بنگلے والے کی قبر میں اندر سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اخلاقیات میں کیا ہے؟ ایک دوسرے سے حسد اور جیلسی بولو مت کرو، غیبتیں، چغلیاں، مخالفتیں مت کرو ایک دوسرے کی۔ اور اخلاقیات میں یہ تو اخلاقیات، دوسرا کیا ہے؟ حقوق العباد۔ تو اللہ کے بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین، اس کے بعد بھائی بہن، اولاد، جتنا قریبی رشتہ ہوگا اللہ نے اس کا حق اتنا زیادہ بتایا۔ یہ چند باتیں ہیں، 2 باتیں کر کے میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک بات یہ کہ اس ملک میں ہمیں فرقہ واریت نظر نہیں آئی، الحمدللہ۔ برما میں گیا کوئی فرقہ نہیں ہے، افریقہ میں آیا ہوں اب تک کی رپورٹ کے مطابق کوئی فرقہ نہیں ہے۔ ہوتا پتہ ہے کیا ہے آج کل؟ دھوکہ کیا ہو رہا ہے، کوئی نیا فرقہ بنے گا، اس سے فرق کرنے کے لیے آپ کو بھی کوئی نام دے دیا جائے گا، پھر لوگ کہیں گے دیکھو یہ نیا فرقہ بن رہا ہے، آپ کو پھر کیا کہا جائے گا؟ فرقہ۔ جیسے میں نے ابھی ایک بیان کیا کہ علماء دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے، جب سے اسلام آیا نا بر صغیر میں، برما میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، ایران میں، شیعہ لوگوں کے علاوہ جو اہل سنت والجماعت کا مسلک آیا تو ہم اسی کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بہت سے نئے نئے فرقے ہندوستان میں بنے جن کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہمیں معلوم ہے، ان سے فرق کرنے کے لیے لوگوں نے ہمیں دیوبند کا نام دے دیا۔
تو پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا دیوبندی ایک فرقہ ہے. بھائی دیوبندی فرقہ نہیں ہے, یہ علماء بر صغیر کے یہ تو صدیوں سے جو اسلام آیا تھا اسی کو فالو کرتے آ رہے ہیں. ان سے جو ہٹے اور نئے نئے نام دیے وہ نئے نئے فرقے بنے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ تو فرقہ واریت سے بچنے کا طریقہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس کو گچی سے پکڑ لو, کیونکہ جہاں بھی پاکستانی جاتا ہے نا وہاں کچھ نہ کچھ نئے نئے جو اسکالر آ رہے ہیں نا یہ کچھ نہ کچھ گند کرتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی, ان 73 میں 72 جہنمی, ایک جنتی. وہ ایک جو جنتی ہے اس کے بارے میں نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں میں, کہ جو میرے اور صحابہ کے طریقے کو فالو کرے گا. اسی وجہ سے علماء نے اس جنتی فرقے کا نام رکھا اہل سنت والجماعت. سنت سے مراد نبی اور جماعت سے مراد صحابہ. جو بھی نبی اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے قرآن کو ایکسپلین کرے گا وہ کس میں جائے گا؟ جہنم میں. وہ ان 72 میں داخل ہوگا جو جہنمی ہے. یہ جو چاروں امام ہے نا, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد, امام شافعی رحمہم اللہ تعالی, ان کی اصل بنیاد قرآن, سنت اور صحابہ ہیں. یہ کبھی اجماع صحابہ کے خلاف بولو نہیں جاتے. تبھی چاروں امام 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے 3 طلاقوں کو اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 مانتے تھے. یہ صحابہ کے اجماع کے خلاف نہیں جاتے تھے یہ لوگ. ہاں کچھ مسائل میں ان میں اختلاف ہوا, اس اختلاف کی وجہ سے وہ جہنمی فرقوں میں نہیں آ جاتے. اس کی دلیل بھی حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ تم میں کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ. جلدی جلدی حدیث بیان کر رہا ہوں. صحابہ گئے, عصر کی نماز قضا ہونے لگی. اب بعض نے کہا بھائی نبی کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ نماز قضا کر دی جائے, تو اس لیے ہم نماز پڑھیں گے. قرآن نے حکم دیا ہے عصر کی نماز کی حفاظت کرو, درمیانی نماز کی حفاظت کرو. بعض نے کہا بھائی نبی کی بات کا مطلب یہ نہیں تھا لہذا ہم نماز پڑھیں گے. بعض نے کہا بھائی مطلب تھا یا نہیں تھا, نبی کا حکم یہ کہ نہیں پڑھنی تو ہم نہیں پڑھیں گے. اب حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ دونوں کے پاس دلیل ہے. ایک قرآن سے دلیل لے رہا ہے, ایک حدیث سے دلیل لے رہا ہے. دلیل کس کے پاس ہے؟ دونوں کے پاس. نبی نے دونوں کو ملامت بولو نہیں کی. کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ 2 الگ الگ فرقے تھے, ایک کہتا ہے نماز پڑھنی چاہیے, دوسرا کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. بھائی یہ فرقے نہیں تھے, یہ مکتبہ فکر تھے. رائے کا اختلاف تھا قرآن و سنت کو سمجھنے میں. اس اختلاف کی بیس پہ کوئی رائے وجود میں آئے تو اس رائے کو فرقہ نہیں کہا جا سکتا. یہ جو امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, انہوں نے قرآن و سنت پہ ریسرچ کی ہے تو بہت سارے مسائل میں ان کا اتفاق ہو گیا, اور کچھ مسائل ایسے تھے جن میں ادھر بھی دلیل ادھر بھی دلیل, تو ان مسائل میں ان کا اختلاف ہو گیا اور انہوں نے اسلامی قانون کو مرتب کر لیا. جب اسلامی قانون مرتب ہوا تو پوری دنیا میں انہی کے فالوورز پھیل گئے. پوری دنیا میں, بر صغیر میں, ہندوستان, پاکستان, اسی طرح روس کی ریاستیں, ازبکستان, بخارا, سمرقند, ان علاقوں میں, افغانستان اور برما, یہ پورے علاقوں میں فقہ حنفی آیا. سمجھتے ہو؟ تو یہ سارے کے سارے یہاں اسلام لانے والے ہی حنفی تھے. تو یہاں قدیم جو اسلام آیا ہے وہ کون لے کر آئے ہیں؟ حنفی علماء لے کر آئے ہیں. تبھی صدیوں سے یہاں فقہ حنفی کو فالو کیا جا رہا ہے. آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں یہاں زیادہ تر لوگ مالکی ہیں. میں نے یہاں دیکھے نماز پڑھتے ہوئے فقہ مالکیہ کو. یہاں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیقات کو فالو کیا گیا. سعودی عرب میں بہت تھوڑے سے علاقے میں 2% لوگوں نے امام احمد بن حنبل کے فقہ کو فالو کیا. اسی طرح ملیشیا, انڈونیشیا میں اسلام کیا تو شوافے گئے وہاں پہ, فقہ شافی. تو پوری دنیا صدیوں تک ان 4 فقہ کو فالو کرتی رہی ہے. لہذا کوئی اگر اٹھ کے کہے یہ 4 فقہ فرقے ہیں تو وہ 100% غلط بات کر رہا ہے, کیونکہ اس کا مطلب تو پھر پوری امت ہی جہنم میں چلی گئی نا. بچے گا کون؟ ابے کیا ہو گیا؟ تو بچے گا پھر کوئی؟ پھر وہی دال چاول والا قصہ ہو جائے گا جو میں بار بار بیان کرتا ہوں. ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ جنت میں دال چاول کھائی جا رہی ہے, جہنم میں دیگیں پک رہی ہیں. اس نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے؟ تو فرشتے نے بولا 4 آدمی آئے ہیں جنت میں دال چاول ہی پکائیں گے, اب دیگیں تھوڑی پکائیں گے ان کے لیے ہم. کچھ لوگ اسلام کو ایسا ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ 4-6 آدمی ٹھیک ہیں, باقی سارے صدیوں سے کیا کر رہے ہیں؟ گھاس کھا رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے وہ فقہ حنفی ہے وہ فقہ محمدی, نبی کا فقہ ہی ہے. اس کو مرتب امام ابو حنیفہ نے کیا, ان کے شاگردوں نے, اس لیے نسبت کس کی طرف کر دی؟ امام حنیفہ کی طرف. جیسے مصحف عثمانی, حضرت عثمان, یہ جو ہم مصحف پڑھتے ہیں نا قرآن, اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. تو کیا مطلب یہ نبی کا مصحف نہیں ہے کیا؟
بھائی نبی کا مصحف ہے، لیکن اس کو ترتیب کس نے دیا ہے؟ جمع حضرت عثمان نے، تو نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ اب کوئی کہے ہم ابو حنیفہ فقہ حنفی کو نہیں، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اس کو چاہیے اپنی کھوپڑی کا علاج کرائے۔ یہ ایسا ہی ہے جو کہ میں مصحف عثمانی نہیں مانوں گا، میں مصحف محمدی مانوں گا۔ بے تو کہاں سے لائے گا مصحف محمدی؟ نبی کا مصحف مرتب کس نے کیا ہے؟ کوئی کہے میں بخاری کی حدیث نہیں مانوں گا، میں نبی کی حدیث مانوں گا۔ بے بھائی امام بخاری نے جو نبی کی باتوں کو جمع کیا، تو جن باتوں کو امام بخاری نے مرتب کیا اس کو بخاری کی حدیث کہا جاتا ہے وہ نبی کی حدیث۔ تو یہ جو قانون اسلامی مرتب ہوا ہے نا، اس مرتب شدہ قانون کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس کو امام مالک نے مرتب کیا اس کو فقہ مالکیہ۔ تو یہ پوری دنیا میں پھیل گیا، اور جب گیا ہے تو پھر پوری دنیا میں مسلمانوں نے اسی کو فالو کیا ہے۔ ہر شخص کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ خود قرآن و حدیث میں تحقیق کر کے چیزیں لائے مارکیٹ میں۔ اگر ہر شخص کو اجازت دے دی جائے کہ خود سے وہ تحقیقات کرتا رہے تو دین چوں چوں کا مربع بن جائے گا، اچار چٹنی بن جائے گا، اور خواہشات کا مجموعہ بن جائے گا، جیسے کہ بن رہا ہے۔ ہر اسکالر اٹھتا ہے قرآن حدیث کے نام پہ کوئی نیا منجن مارکیٹ میں لا کے بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے حنفی بھی ٹھیک ہیں، مالکی بھی ٹھیک ہے، شافی بھی بولو ٹھیک ہے۔ ان میں اگر اختلاف ہے تو وہی والا اختلاف ہے جو صحابہ میں بنو قریظہ والا اختلاف ہوا تھا، نبی نے کسی کو بھی جہنمی نہیں کہا، لیکن علماء کہتے ہیں فالو ایک کو کرنا ہے، برحق چاروں کو سمجھنا ہے۔ جیسے صحابی نے ایک رائے کو فالو کیا تھا نا، دو رائے کو فالو کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اب ایک صحابی کہہ رہے میں نہیں بھی پڑھوں گا اور پڑھوں گا بھی عصر کی نماز، بھائی ایک کو فالو کرو گے آپ، یا تو نہیں پڑھو گے یا پڑھو گے، دو کو تھوڑی فالو کیا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جب چاروں برحق ہیں تو چاروں کو فالو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ دوسرا اس میں خواہشات کا دروازہ کھل جائے گا، اس لیے منع کیا جاتا ہے بھائی ایک کو فالو کرو۔ اب کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اس کے ابا راضی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آپ مجھ سے مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو، آپ تو اہل حدیث سے پوچھتے ہو مسئلہ۔ وہ کہتے ہیں بھائی اب لڑکی چاہیے نا، تو اب ہم سے پوچھ رہے ہیں مسئلہ۔ اہل حدیث تو کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کیکڑا کھانا ہو تو شافی بنا ہوا ہے، اور لڑکی کے ابا کی مرضی کے بغیر لڑکی سے شادی کرنی ہے تو حنفی بنا ہوا ہے۔ حالانکہ امام شافی کے نزدیک باپ کی مرضی کے بغیر آپ کسی لڑکی سے شادی بولو نہیں کر سکتے، نہ امام احمد کے نزدیک کر سکتے ہو، نہ امام مالک۔ دلائل دونوں کے پاس ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تبھی تو اختلاف ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ اگر فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو تو وہی طریقہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ایک کو فالو کرو مضبوطی کے ساتھ اور دوسرے پہ طنز مت کرو۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فقہ حنفی میں یا فقہ شافی میں ہیں نہیں، گھسیڑ دی گئی ہیں، وہ بدعتیں کہلاتی ہیں۔ ان بدعات میں کسی کو فالو نہیں کرنا، بدعت کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اب وہ بدعتیں کیا کیا ہیں جو حنفیوں میں بھی ہیں، کچھ شافیوں میں ہیں، کچھ مالکیوں میں ہیں، وہ میں بدعتوں پہ بیان کروں گا تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا۔ تو بدعت میں کسی کی نہیں ماننی ہم نے۔ اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، امام حنیفہ نے یہ کہا، امام شافی نے یہ کہا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ بھائی جب فقہ مرتب ہوا ہے نا تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر امام ابو حنیفہ کا قول لے لیا گیا ہے۔ فقہ میں پھر علماء مشائخ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فلاں قول چھوڑ دیا، کسی دوسرے قول پہ فتویٰ دے دیا تو وہ فقہ کا حصہ بن گیا۔ شافعی فقہ میں امام شافی کا ہر قول شافی فقہ نہیں ہے۔ لوگ ہم پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں 2.5 سال تم لوگ کہتے ہو دودھ پلانے کی مدت ہے، امام حنیفہ کہتے ہیں کہ دارالحرب میں سود لینا جائز ہے۔ بھائی فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، فقہ حنفی میں 2 سال کے بعد دودھ پلانا ناجائز ہے۔ تو اس میں فقہا خود فیصلہ کر چکے ہیں، بعض دفعہ امام حنیفہ تک حدیث نہیں پہنچی ہوتی۔ امام حنیفہ کے نزدیک بارش کے وقت نماز استسقاء نہیں ہے، اب کوئی کہہ دیکھو امام حنیفہ کے نزدیک بارش میں استسقاء نہیں ہے اور حدیث میں آتا ہے بارش میں استسقاء کی دعا ہے، تو یہ حنفی مذہب قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ بھائی امام ابو حنیفہ کے اس قول کو حنفیوں نے لیا نہیں ہے، سمجھتے ہو، صاحبین کے قول کو لیا ہے، کیونکہ اس میں امکان ہے کہ ہو سکتا ہے امام صاحب تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو۔ تو ہر اشکال کا جواب علماء کے پاس موجود ہے، لیکن کچھ لوگ آئیں گے آپ کو مختلف طریقوں سے توڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج جو بھی کم بخت اتحاد کا لیبل لگا کے امت کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے نا، وہ اصل میں نیا فرقہ بنا رہا ہوتا ہے، ایک نیا منجن مارکیٹ میں لا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں مالکی لوگ ہیں، ان کو مت چھیڑو، بولو بھائی امام مالک کا مذہب بھی کیا ہے، تنگ نہیں کرو ان کو چھیڑ چھڑ کے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ایک شخص اردو میں تقریر کر رہا ہے، کسی نے پوچھا امام مالک کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، اس نے اتنا سخت امام مالک کے خلاف تقریر کی ہے، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، امام مالک کا کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ کم بخت امام مالک نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اور مجھے حیران ہوا کہ میں کئی سال امام مالک نے اس مسجد میں بیٹھ کے درس دیا ہے، اور کب درس دیا ہے؟
آج سے 1300 سال پہلے بیٹھ کے درس دیا ہے اور تو ان پہ طرز کر رہا ہے, تو اپنے اسلاف پر ایسے کہہ رہے ہم نے ان کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے. آپ اعتدال کے ساتھ بیان کرو. بھائی امام مالک کی رائے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی ہے, دلیل ان کے پاس بھی ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاتھ باندھنے کی حدیث ثابت ہے, لیکن چونکہ اہل مدینہ چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, اس لیے میری رائے میں یہ عمل آخری عمل نبی کا ہاتھ چھوڑنے کا تھا, تبھی تو اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ رہے ہیں. اس بیس پہ امام مالک نے اس کو ترجیح دے دی. ہر فقیہ کے اپنے اصول ہوتے ہیں مسائل نکالنے کے. امام حنیفہ اہل کوفہ کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گڑھ تھا, یہ دونوں بڑے علماء یہاں کے ٹھہرے ہیں, لہذا ان کے عمل کو ہم ترجیح دیں گے. امام مالک مدینہ والوں کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں. ہر فقیہ کے اپنے اصول ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ کمبخت اگر بیٹھ کے یوں بیان کر دیتا کہ بھائی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے بھی ٹھیک ہے, اس کی بھی دلیل ہے اور ہماری رائے بھی ہے, تو کسی ایک کو فالو کرنا چاہیے, دوسرے پہ رد نہیں کرنا چاہیے. بہت زیادہ ہوتا اپنی نظر میں جو رائے جس رائے کو ترجیح ہوتی وہ بیان کر دیتا کہ ہماری رائے میں یہ والی رائے زیادہ راجح ہے. تو یہ آج جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا, یہ طنز کرتے ہیں, سمجھتے ہو اسلاف سے بدگمان کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہی آتا ہے, باقی سارے گھاس کھا رہے تھے بیٹھ کے. تو پھر قواریت سے بچنے کے لیے ضروری ہے اس طرح کے اسکالر سے ہوشیار رہو. ہاں بدعت کو اپنے قریب مت آنے دو. عقیدے پہ کمپرومائز بولتے کیوں نہیں, چپ. عقیدے پہ کمپرومائز, عقیدے میں کوئی حنفی شافی نہیں ہوتا. عقیدوں کو قرآن و سنت نے بہت واضح بیان کر دیا ہے. اجماعی مسائل میں کوئی حنفی شافی نہیں ہوتا. اجماعی مسائل کو قرآن و سنت نے بہت ڈیٹیل سے, ہم 3 طلاق کو 3 اس لیے نہیں کہتے کہ امام حنیفہ نے فرمایا ہے, یہ تو اجماعی مسئلہ ہے, اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. یہ تو قرآن نے بھی بتا دیا, حدیث میں بھی, صحابہ نے بھی بتا دیا. تقلید تو کی جاتی ہے ان مسائل میں جن میں کیا ہے, اختلاف ہے, دونوں طرف دلائل ہیں, ان میں انسان کہتے ہیں ایک کو فالو کرو دوسرے کو غلط مت کہو. جو اجماعی مسائل ہیں ان میں نہیں کسی کو فالو کیا جاتا, ان میں تو سب اتفاق چلا آ رہا ہے. تو یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں. اور آخری